حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کے سامنے سورہ احزاب کے بعض اہم مضامین کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو رکھوں گا اور باقی صورتوں کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ ایام میں آپ حضرات کے سامنے اپنی گزارشات کو رکھتا رہوں گا۔ حضرات گرامی قدر، سورہ احزاب اس اعتبار سے قرآن مجید کی انتہائی اہم صورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر بہت سے اہم احکامات کو بیان کیا ہے۔ ایک انتہائی اہم ترین حکم جو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا وہ یہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً اہل اسلام کے لیے اور دنیا کے اندر کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مجید کو نازل فرما دیا تو اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کے اوپر ذکر کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو ان کے لیے اتارا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ انسانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھلاتے تھے، لیکن ان الفاظ کے ساتھ ساتھ ایک شخصی نمونے کی بھی ضرورت تھی جن کو فالو کرنے کے بعد ہم صراط مستقیم کے اوپر گامزن ہو سکتے۔ چنانچہ آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ہر نماز کے اندر ہر مسلک کا پیروکار اللہ سے دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم دکھلا دے، ہمیں صراط مستقیم کا پتہ بتلا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر کلام حمید ہی کے اندر صراط مستقیم کا پتہ بھی بتلا دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، حکمت والے قرآن کی قسم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ اس امر کا اعلان فرما دیا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ نے جب بھی رہنمائی کی ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ نے جب بھی دعوت دی ہے صراط مستقیم کی دعوت دی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج عقائد کے معاملات ہوں یا نماز کے معاملات ہوں یا روزے کے معاملات ہوں، حج کے، زکوٰۃ کے، اسی طرح آئلی زندگی کے معاملات ہوں یا امن، جہاد، جنگ کے معاملات ہوں یا ریاستی امور ہوں، ہم سب کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، اللہ نے اس بات کو واضح فرما دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ روئے زمین کے اوپر آپ جس کی بھی پیروی کرتے ہیں آپ اس ہی کی پیروی کرتے ہیں۔ چنانچہ عالم کی بات کو جس نے مانا اس نے عالم کی بات کو مانا، جس نے محدث کی بات کو مانا اس نے محدث کی بات کو مانا، جس نے فقیہ کی بات کو مانا اس نے فقیہ کی بات کو مانا، جس نے مجتہد کی بات کو مانا اس نے مجتہد کی بات کو مانا۔ لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے آپ کی بات کو ماننا ہے اس نے فقط آپ کی بات کو نہیں ماننا بلکہ مالک کائنات کی بات کو ماننا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر ہر بندہ اپنے عقل کے لحاظ سے، شعور کے لحاظ سے، فہم کے لحاظ سے، تجربے کے لحاظ سے، استدلال کے لحاظ سے کلام کرتا ہے، لیکن یہ اعزاز اگر حاصل ہوا حضرت رسول اللہ کو حاصل ہوا، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ اپنی تمنا، اپنی ضرورت، غرض و غایت کے ساتھ کلام نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ جب بھی کلام کرتے تھے جبریل امین کی آمد و رفت اور اللہ کی وحی کی وجہ سے کلام کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے پیروکار ہیں، چاہے وہ مذہب سچا ہو جھوٹا ہو، ان تمام کے تمام مذاہب کے پیروکاروں کا دعویٰ یہ ہے اور ان کے مخلص پیروکاروں کی خواہش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ راضی ہو جائے، وہ اللہ سے پیار کرنے والے بن جائیں۔ ہندو مذہب کے مخلص پیروکار چاہے وہ بھٹکے ہوئے ہیں چاہے گمراہ ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ عیسائی مذہب کے پیروکار بھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یہودیت کے پیروکار بھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اہل اسلام بھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے وہ بھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک عجیب عقدے کو حل کیا، ایک عجیب نقطے کو پیش کیا۔
اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے تو حضرت رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلا کرو، جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ حضرات گرامی قدر کتنی بڑی بات ہے، میرا مطلوب اللہ ہے، میرا مقصود اللہ ہے، میرا محبوب اللہ ہے، لیکن اگر میں حضرت رسول اللہ کے نقوش قدم پہ چلتا ہوں، آپ کی سنت مطہرہ پہ چلتا ہوں، آپ کی احادیث مبارکہ کو مانتا ہوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے خود اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو آپ کی سنت کی تابعداری کرتا ہے، جو آپ کی پیروی کرتا ہے، جو آپ کے نقش قدم پہ چلتا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ جنتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمر کا اعلان فرما دیا، کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا، ہر شخص جنت میں چلا جائے گا مگر وہ جنت میں نہیں جا سکتا جس نے خود جنت میں جانے کا انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذہن میں خیال آیا، وہ کون بدنصیب ہوگا، وہ کون بدبخت ہوگا جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ تو میرے آقا نے، میرے مرشد نے، میرے سید نے، میرے ہادی نے، میرے نبی نے، میرے رسول نے، میرے دل کی دھڑکن نے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نے، میرے جگر کے قرار نے، میرے سردار نے، کہ جس کے قدموں کی ہاک بھی میری آنکھوں کے سرمے کی حیثیت رکھتی ہے، میرے اس نبی نے سمر کا اعلان فرما دیا، من اطانی فقط دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری بات کو ماننا ہے وہ جنتی ہے، اور جس نے میری بات کو ماننے سے انکار کر دیا گویا کہ خود اس نے جہنم کے راستے کو اختیار کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ کی سنن، آپ کے ارشادات، آپ کی حدیث، آپ کے فرمودات، آپ کی چال، آپ کی ڈھال، آپ کی گفتار، آپ کی رفتار، آپ کی اٹھک، آپ کی بیٹھک، آپ کی نشست، آپ کی برخاست، وہ ساری کی ساری اللہ کے فضل و کرم سے کتب سنن کے اندر، کتب احادیث کے اندر اسی طرح محفوظ و مامون ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو محفوظ و مامون فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کی یہ ذمہ داری لگائی کہ آپ قرآن کو بیان کریں، قرآن کے اجمال کی توضیح کریں، قرآن مجید کے نکات کی تشریح کریں، قرآن مجید کی باتوں کو کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ جس پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک میں نے ذکر کو نازل کیا اور بے شک میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، اسی رب نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، ثم انا علینا بیانا، کہ اس کے بیان کی حفاظت بھی میرے ذمے ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کے فرمودات مبارک کی حفاظت کے لیے تاریخ انسانی کے اندر، ہسٹوریوگرافی کے اندر، تاریخ کی نقل کے اندر، تاریخ کے انتقال کے اندر ایک ایسا علم معرض وجود میں آیا جس کو ہم علم حدیث سمجھتے ہیں، جس کے اندر باقاعدہ طور پہ فقط کیلو کال کو حجت نہیں مانا گیا، فقط کسی بات کو سننے کے بعد اس کو درست قرار نہیں دیا گیا، بلکہ علم الرجال کا وہ عظیم الشان علم معرض وجود میں آیا کہ حضرت رسول اللہ کے فرمودات کی روایت کرنے والے جتنے بھی رجال دنیا میں آئے ہیں، چاہے ان کی تعداد لاکھوں میں بھی کیوں نہ تھی، محدثین نے ان کے حالات زندگی کو قلم بند فرما دیا، ان کے حالات زندگی کو محفوظ فرما دیا۔ کیوں محفوظ فرما دیا؟ تاکہ سنت مطہرہ اور حدیث طیبہ جن سورسز سے گزر کر، جن ذرائع سے گزر کر امت تک ٹرانسمٹ ہوتی ہے، ان ذرائع میں سے ہر چین کو، ہر کڑی کو علیحدہ طریقے سے پرکھنے کے پورے امکانات موجود ہوں۔ حضرات گرامی قدر آج سے پہلے تاریخ جو ہوتی تھی وہ منقطع بھی ہوتی تھی، وہ معلق بھی ہوتی تھی، اس کی کوئی سند بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن حضرت رسول اللہ کے فرمودات کو اللہ نے اس انداز کے اندر محفوظ و مامون فرما دیا کہ ہر روایت کی سند آج ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں اس بات کا علم ہے، امام الفقہاء و سید المحدثین نے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کسی روایت کو جناب احمد ابن حنبل سے سنا ہے، جناب احمد ابن حنبل نے کسی روایت کو امام شافعی سے سنا ہے، انہوں نے کسی روایت کو امام مالک سے سنا ہے، انہوں نے کسی روایت کو حضرت امام نافع سے سنا ہے، انہوں نے کسی روایت کو عبداللہ ابن عمر سے سنا ہے، اور انہوں نے اس بات
بات کو حضرت رسول اللہ سے سنا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے ہم جس چین سے گزر رہے ہیں اس کی ایک ایک کڑی جو ہے وہ عظیم الشان علماء کے اوپر مشتمل ہے. ہمیں یہ پتا ہے یہ ان دیانتدار ہستیوں کے اوپر مشتمل ہے جو حفظ کی بھی چٹان ہیں، جو تقوی کے بھی چٹانیں ہیں، جو صداقت کی بھی چٹانیں ہیں. حضرات گرامی قدر، آج ہم آنکھیں بند کر کے اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں ہمارے پاس اپنے رسول کے فرامین کا اور آپ کی سنتوں کا ریکارڈ موجود ہے جو ازہر من الشمس ہے، جو سورج کی طرح روشن ہے، جو 14ویں کے چاند کی طرح واضح ہے. اور ہم نے حضرت رسول اللہ کے کسی بھی فرمان کی اگر تحقیق کرنی ہو 1400 برس کے بعد بھی علم الرجال کی کسوٹی کے اوپر رجال کو پرکھنے کے بعد یہ بات کہہ سکتے ہیں یہ فرمان حضرت رسول اللہ کا فرمان ہے اور اس کی نسبت حضرت رسول اللہ سے صحیح ہے. اور اگر کوئی فرمان آپ کی ذات قدس سے ثابت نہ ہو تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے اس کے اندر ذوق موجود ہے. حضرات گرامی قدر، چنانچہ حضرت رسول اللہ کے فرامین جو ہیں 14ویں کی چاند کی طرح ہمارے سامنے موجود ہیں. آج کوئی بندہ اگر آپ کے اسوہ کامل کو اختیار کر لیتا ہے تو حضرات گرامی قدر وہ صراط مستقیم کے اوپر چل رہا ہے. اللہ کی قسم ہے جس نے حضرت رسول اللہ کے فرامین کو ماننا ہے، جس نے آپ کی سنتوں کو ماننا ہے، جس نے آپ کے ارشادات عالیہ کو ماننا ہے، وہ سیدھے راستے کے اوپر ہے. اور جس نے آپ کے فرامین سے چہرے کو موڑا ہے، اعراض کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وارننگ واضح ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو آپ کے فرمودات کو نہیں مانتا، جو آپ کی چال کو نہیں مانتا، جو آپ کی ڈھال کو نہیں مانتا، جو آپ کے ارشاد عالیہ کو نہیں مانتا، جو آپ کی ہدایت کو نہیں مانتا، جو آپ کی تقریر کو نہیں مانتا، جو آپ کے سکوت کو نہیں مانتا، جو آپ کی نشست برخاست کو نہیں مانتا، وہ دنیا کے اندر فتنے کا نشانہ بنے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے اندر اس کے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا ہے. حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مہرباں کی ازواج مطہرات کے بلند رتبے کا بھی ذکر کیا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ ازواج مطہرات ہیں، وہ ساری کی ساری مومنوں کی مائیں ہیں. حضرات گرامی قدر، جس ماں کا بیٹا میں کہلاتا ہوں، ہو سکتا ہے اس ماں نے مجھے کسی سے لے کے پالا ہو، اس لیے کہ اپنی ولادت کے دن میں اس بات سے غافل تھا کہ میں کس کے پیٹ سے پیدا ہوا. حضرات گرامی قدر، اپنی والدہ کے نسب کے حوالے سے انسان کے ذہن میں شکوک آ جائیں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن نبی کی بیویوں کے ماں ہونے کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے کسی شک اور شبے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. چنانچہ میں لا وجہ البصیرت یہ بات کہہ سکتا ہوں، سیدہ خدیجہ بھی میری ماں ہیں، سیدہ عائشہ بھی میری ماں ہیں، سیدہ حفصہ بھی میری ماں ہیں، ام المومنین ام حبیبہ بھی میری ماں ہیں، حضرت سودا بھی میری ماں ہیں، حضرات گرامی قدر حضرت صفیہ بھی میری ماں ہیں، حضرت ام سلمہ بھی میری ماں ہیں. اور دنیا کے اندر جو خوش بخت بیٹا ہوتا ہے وہ کبھی اپنی ماں کی حرمت کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتا. اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ہم زندہ ہیں امہات المومنین کی عظمت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے اور ان کے فرزند ہونے کا اور ان کے بیٹے ہونے کا حق ادا کرتے رہیں گے. حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اعظام کے پہلے جو پہلی کلاس تھی، جو حضرت رسول اللہ کے حرم میں رہنے والی کلاس تھی، اس کا بھی ذکر فرما دیا. ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو بھی تسلیم کرنے والے ہیں، حضرت رسول اللہ کے فرمودات کو بھی ماننے والے ہیں. حضرت علی اور ان کی اولاد کو اہل بیت اس لیے مانتے ہیں اور کھلے دل سے مانتے ہیں، پیار سے مانتے ہیں، محبت سے مانتے ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ ہمارے دل کی دھڑکن ہیں، سیدہ فاطمہ ان کی عقیدت، ان کا احترام ہمارے دل کی گہرائیوں کے اندر موجود ہے. حضرت حسنین کریمین کی عزت کو ہم اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی بلند و بالا سمجھتے ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر ان کی عزت، ان کا احترام، ان کا پیار، ان کی محبت اور ان کے ساتھ والہانہ جو محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے وہ اپنی جگہ پہ اس لیے ہے کہ حضرت رسول اللہ کی ان کے ساتھ نسبت ہے، تعلق ہے، پیار ہے. حدیث قصہ کے مطابق وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے نبی مہرباں کے اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں جن کو اللہ نے اہل بیت کہا ہو ان کو تم اہل بیت سے باہر نکال دو. اللہ تبارک و تعالیٰ
نے نبی کی بیویوں کو، نبی کی ہماری ماؤں کو اہل بیت کہا، اس لیے کہ عام طور پہ لغت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان کی گھر والی جب پوچھا جاتا ہے تو اس سے مراد اس کی بیوی ہوتی ہے۔ گھر والے کیسے ہیں تو جواب میں یہ بات آتی ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میری بیوی بچے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اور دوسری بات جو نص قطعی سے ثابت ہے وہ یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَأَطِيعْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ نے نبی کی بیویوں کو مخاطب ہو کر یہ بات ارشاد فرمائی، اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور جاہلیت کے بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کرو، نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت تم سے اس بات کا ارادہ فرما لیا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر لیا جائے اور تمہیں پاک اور صاف کر لیا جائے۔ چنانچہ جہاں پر ہم حضرت علی کی اولاد کو اہل بیت میں شامل کرتے ہیں، وہاں حکم قرآنی کے مطابق سیدہ خدیجہ کو، سیدہ عائشہ کو، سیدہ حفصہ کو، سیدہ ام حبیبہ کو اور نبی کی جملہ بیویوں کو قرآن کے فیصلے کے مطابق اہل بیت میں شامل کرتے ہیں، اہل بیت کے اندر تسلیم کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کے ایک عظیم وصف کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جہاں پر بہت بڑا مقام بلند عطا کیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور وصف بھی عطا فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج ختم نبوت کو آپ کے سر اقدس کے اوپر رکھ دیا۔ حضرت رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہادی برحق نے اس امر کا اعلان فرما دیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جب لا الہ الا اللہ کا اعلان ہوا، بات سمجھ میں آ گئی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نہ کوئی بڑا معبود ہے، نہ کوئی چھوٹا معبود ہے، نہ کوئی عارضی موجود ہے، نہ کوئی مستقل معبود ہے۔ اسی طرح حضرت رسول اللہ نے جب اس امر کا اعلان فرما دیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں، چاہے مسلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے رشید الحلیفہ ہو، چاہے علی جا محمد ہو، چاہے حسین علی ماوندانی ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے یوسف کذاب ہو، چاہے غلام احمد قادیانی ہو، چاہے احمد عیسیٰ ہو، اس کے پر لعنتیں برستی رہیں گی، مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، قادیانی آج دھوکہ دینے کے لیے بات کرتے ہیں کہ ہم بھی ختم نبوت کو مانتے ہیں۔ قسم اٹھا کے کہو حضرت رسول اللہ کے بعد تم مرزے کو نبی نہیں مانتے، مرزے کو اپنا روحانی اور الہامی پیشوا نہیں مانتے۔ جب تم مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی مرتد اور زندیق کو حضرت رسول اللہ کے بعد اپنا نبی ہونے کے دعوے دار ہو اور پھر یہ بات کہتے ہو ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، تو تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، تمہارا دعویٰ باطل ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ایک بھی مسلمان اور مومن زندہ ہے، چوکھٹے ختم نبوت کی چوکیداری کرتا رہے گا اور ختم نبوت کی عمارت کے اوپر نقب لگانے والوں کا مقابلہ بھی کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بے شک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہیں، جس طرح ان کا جوان بیٹا ثابت نہیں ہو سکتا، اسی طرح حضرت رسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ تم جتنی مرضی ٹل کا زور لگا لو، جس طرح حضور کے بیٹے کو ثابت نہیں کر سکتے، اس طرح حضور کے بعد کسی نبی کو بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب ہو کر یہ بات کہتے ہیں، بے شک عالم علوی اللہ نے دو جہانوں کو بنا دیا، ایک بلندیوں کا جہاں ہے جہاں فرشتے بھی رہتی ہیں، حوریں بھی رہتی ہیں، غلمان بھی رہتے ہیں، اور ان سب سے اوپر مالک کائنات خود عرش بری کے اوپر موجود ہیں۔ ایک پستیوں کا جہاں ہے جہاں پہ انسان بھی رہتے ہیں، جنات بھی رہتے ہیں، حضرات گرامی قدر جہاں پر حیوانات بھی رہتے ہیں، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک بلندیوں کا رب بھی اور اس کے مکرم ملائکہ بھی اور اس کے عام ملائکہ بھی نبی اقدس کی ذات اقدس کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اگر تم بھی بلندی چاہتے ہو تو حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر درود کو بھیجا کرو۔ حضرات گرامی قدر، والدین نے ہم سے پیار کیا، ہم سے محبت کی، ہم نے دعا مانگی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے والدین کے احسانات پیغمبر زماں کے احسانات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ والدین نے تو کپڑے پہنائے، حضرت رسول اللہ نے توحید و شرک کا پتہ بتلا دیا، حضرت رسول اللہ نے اندھیرے اجالے کا فرق سمجھا دیا، حضرت رسول اللہ نے اونچ اور نیچ کا فرق بتلا دیا۔ حضرات گرامی قدر، اگر والدین کے لیے دعا ہے تو حضرت رسول اللہ کے لیے درود ہے۔ جو حضرت رسول اللہ کے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ 10 مرتبہ اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں، اور جو بھیجتا ہی رہتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور ساری اس کی خطاؤں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے سارے غموں کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی فضیلت کا بھی ذکر کیا اور کمال انداز میں کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کو بیان کیا کرو۔ حضرات گرامی قدر، میں نے ہر عبادت میں توازن کی بات دیکھی۔ قم اللیل الا قلیلا، پوری رات کھڑے ہونے کا ذکر نہیں آیا اور مسلسل روزوں کو رکھنے کا ذکر نہیں آیا۔ رمضان کے علاوہ صوم الدہر کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، صوم وصال کی انسان کو اجازت موجود نہیں ہے، لیکن حضرات گرامی قدر وہ واحد عبادت جس کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا وہ ذکر الہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، کثرت سے ذکر کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، اللہ اور اس کے فرشتے تمہارے اوپر درود بھیجیں گے۔ جب اللہ تم پہ درود بھیجے گا اور فرشتے تم پہ درود بھیجیں گے، تمہاری زندگی کے اندھیرے دور ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روشنیوں کے راستے کے اوپر چلا دے گا۔ حضرات گرامی قدر، اور یہ بات میں دوبارہ دہرا دینا چاہتا ہوں، کرونا وائرس کی وبا اپنے پورے عروج کے اوپر نظر آتی ہے، انسانیت اس کے مقابلے کے اوپر بالکل بے بس نظر آتی ہے، بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ اس کے مقابلے کے اوپر گھبرائی ہوئی نظر آتی ہے، بڑے بڑے علماء اس کے مقابلے کے اوپر پریشان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے اس کا علاج بھی اگر آج موجود ہے ذکر الہی کے اندر موجود ہے۔ حضرات گرامی کا جو بندہ کثرت سے ذکر کرے گا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کورونا کی بیماری سے بھی دور فرما دیں گے۔ اور حضرات گرامی قدر، کچھ تو ذکر اللہ کا اپنا کلام ہے اور کچھ ذکر جو احادیث مبارکہ کے اندر آئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے شفا یابی کے اتنے بڑے بڑے پیکٹ ہیں، ان کے اندر شفا یابی کے اتنے بڑے اثرات ہیں کہ جہاں پہ ڈاکٹروں کا ڈاکٹری ختم ہو جاتی ہے، جہاں پہ حکیموں کی حکمت ختم ہو جاتی ہے، جہاں پہ ہومیوپیتھک کا علم ختم ہو جاتا ہے، وہاں پہ ذکر الہی کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے کورونا وائرس کی اس وبا کے دوران میرے رویے کو دیکھا ہوگا، الحمدللہ اللہ نے مجھ پہ بہت بڑا کرم کیا ہے، ذالک فضل اللہ، یہ فقط اللہ ہی کا فضل ہے۔ میں معمولی سا کمزور سا بے بس اور ناتما انسان ہوں، لیکن جب سے کورونا وائرس کی وبا آئی ہے آپ نے مجھے گھبرائے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے مجھے اضطراب میں نہیں دیکھا، بے قراری میں نہیں دیکھا، پریشانی میں نہیں دیکھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے میں بھی آپ کی طرح گوشت پوشت کا انسان ہوں، میں بھی آپ کی طرح ناتما انسان ہوں، لیکن میرا یقین ہے، پہلی بات تو یہ ہے توکل کی برکت سے اللہ اس بیماری سے میری حفاظت کرے گا، اور اللہ نہ کرے اگر بیماری لگ گئی ذکر الہی سے دور ہو جائے گی۔ بس اتنی سی بات ہے۔ جب میرا عقیدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافی و شافی ہیں تو پھر مجھے دنیا کی بڑی سے بڑی بیماری سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ذکر الہی کے اندر کینسر کی بیماری کا بھی علاج ہے، ہیپیٹائٹس کی بیماری کا بھی علاج ہے، زہر کے کانٹے کا بھی علاج ہے۔
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کی برکت کے ساتھ زہریلے جانور کے زہر کے اثرات دور ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حضرات گرامی قدر وہ جو زہر کے اثرات دور ہوئے وہ کس طرح دور ہوئے؟ فقط سورہ فاتحہ کا دم کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہر کے اثرات کو مٹا دیا، زہر کے اثرات کو دور فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر الہی کے اندر ہماری ساری بیماریوں کا علاج چھپا ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ نے صبر کا بھی اعلان فرما دیا کہ مومنہ عورتوں کو، حضرت رسول اللہ کی بیویوں کو اور اہل ایمان کی بیٹیوں کو نقاب اوڑھنے چاہیے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے، اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، مومنہ عورتوں کو کہہ دیجئے جب بھی وہ گھروں سے باہر نکلا کریں جلباب کو اوڑھ کے باہر نکلا کریں۔ جلباب ایک ایسا لباس ہے جس نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر چیز کو ڈھانپا ہوا ہو، فقط ایک آنکھ نظر آ رہی ہو، اور وہ ایک آنکھ جو ہے وہ دکھانے کے لیے نہیں بلکہ رستہ دیکھنے کے لیے ہے، تاکہ انسانوں کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ حضرات گرامی قدر معاشرے کے اندر جتنی بے حیائی موجود ہے، آئی لوگ پردے کی بات، یار پھپھا سے پردہ کیوں کرنا ہے، یار ہالو سے پردہ کیوں کرنا ہے، آئی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ماموں کے بیٹے سے پردہ کیوں کرنا ہے، چچا ذات سے پردہ کیوں کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر پردے کا حکم ہماری رائے سے نہیں آیا، کسی ولی کی رائے سے نہیں آیا، پردے کا حکم اگر آیا ہے آسمان کی بلندیوں سے آیا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب قیامت کا دن آئے گا مجرموں کو اوندے منہ جہنم کے اندر گرا دیا جائے گا۔ ایسے عالم میں مجرموں کے الفاظ کیا ہوں گے؟ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ایسے عالم میں مجرم یہ بات کہیں گے، اے کاش ہم نے اللہ کی بات کو مانا ہوتا یا حضرت رسول اللہ کی بات کو مانا ہوتا۔ ہماری گمراہی کی وجہ کیا ہے؟ انا اطعنا سادتنا و کبرانا فضلونا السبیل، ہم نے حضرت رسول اللہ کی بات کو چھوڑ کر اپنے بڑوں کی بات کو مانا، اپنے سرداروں کی بات کو مانا، چنانچہ ہم راہ ہدایت سے بھٹک گئے۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا، جہاں پہ حضور کی بات ہوگی، حضور کی بات کے مقابلے میں کسی سردار کی بات نہیں چل سکتی، کسی چودھری کی بات نہیں چل سکتی، کسی حاکم کی بات نہیں چل سکتی، کسی بڑے سے بڑے صاحب اثر و رسوخ کی بات نہیں چل سکتی۔ بات اگر چلے گی تو کالی کمنی والے کی چلے گی۔ اور حضرات گرامی قدر آخری مضمون جو اس صورت کے حوالے سے خصوصی اہمیت کا حامل ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور بات جب بھی کیا کرو سیدھی کیا کرو، الجھا کے بات کرنا، ول فریب دے کے بات کرنا، بات کو بڑھا چڑھا کے بات کرنا، مبالغہ امیزی کرنے کی کوشش کرنا، بات کا گلا گھونٹنے کی بات کرنا، لوگوں کی آنکھوں میں دھول کو جھونکنے کی بات کرنا، اپنے مادی مفادات کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنا، اپنی ذاتی اغراض کے لیے لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کرنا، اپنی چیز کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسموں کو اٹھانا، یہ بات کسی بھی طور کے پر درست نہیں ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے شاید جھوٹ بولنے سے تیرے معاملات بہتر ہو جائیں گے، لیکن حقیقت حال کیا ہے؟ قولوا قولا سدیدا، بات سیدھی کیا کر، یصلح لکم ما لکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تیرے معاملات کو سیدھا کر دے گا اور تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور آخری بات اس صورت میں یہ کہی گئی، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، لوگ تو رسم و رواج کی پیروی میں کامیابی کو ڈھونڈتے ہیں، لوگ تو دائیں بائیں کی بات میں کامیابی کو ڈھونڈتے ہیں، لوگ تو کلچر اور ٹرینڈ کی بات میں کامیابی کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن اصل کامیابی کہاں پہ ملے گی؟ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے گا حقیقی معنوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی باتوں کو ماننے کی توفیق دے۔ خلاصہ قرآن جس حد تک مکمل ہو سکے گا مکمل کرنے کی جستجو کروں گا، جو رہ جائیں گے انشاءاللہ اپنے میڈیا سیل کے ذریعے ان صورتوں کو بھی بعد کے اندر جو ہے آپ حضرات کے گوش گدار کیا جائے گا، اور پورے قرآن مجید کو آپ کے سامنے جو ہے رکھنے کی جستجو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آپ آج بھی تشریف لائے ہیں، پہلے بھی آتے رہے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ آپ نے جو ہے کثرت سے تشریف لانا ہے۔ رمضان کے ایام میں اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی بیماریوں کے لیے، امت کی مشکلات کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل خاص کا نزول فرما کر ہمارے دکھوں کو انفرادی سطح پر بھی دور فرمائے گا، اجتماعی سطح پر بھی دور فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन आमीन। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हम सब की तकलीफ़ों को रफ़ा फरमा, ऐ अल्लाह हम सब की बेचैनियों बेकरारियों को दूर फरमा, ऐ अल्लाह हम सब के घरों में अमन व सुकून और राहतों का नज़ूल फरमा। अल्लाह जितनी तकलीफ़ें आ चुकी हैं उन पर सब्र करने वाला बना। अल्लाह आइंदा वाली ज़िंदगी में हर तकलीफ़ से हर आज़माइश से हम सबको महफूज व मामून फरमा। ऐ अल्लाह अपनी रहमत ख़ास का नज़ूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारी रूहानी जिस्मानी बीमारियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हमारे कल्बी अमराज को, अल्लाह दिमागी और नफ्सियाती अमराज को दूर फरमा। ऐ अल्लाह कोरोना वायरस की इस वबा को उम्मत मुस्लिमा से दूर फरमा। ऐ अल्लाह इस वबा को पुरअमन इंसानियत से दूर फरमा। ऐ अल्लाह जो इस वबा की आड़ में दीनी मदारस और मस्जिदों के अलावा साजिशें करने वाले हैं उनके शरूर व फितन से हम सबको महफूज व मामून फरमा। ऐ अल्लाह रमज़ान की रातों के क़याम को कबूल व मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह रमज़ान के रोज़ों को कबूल व मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह अपने फजल व करम से हम सबको कुरान मजीद को पढ़ने और पढ़ाने वाला बना। ऐ अल्लाह हम सबको कुरान मजीद को समझने और समझाने वाला बना। ऐ अल्लाह दीन व दुनिया की आला तरीन कामयाबियों कामरानियों से हमकिनार फरमा। ऐ अल्लाह दुनिया व आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाइयों से महफूज व मामून फरमा। ऐ अल्लाह जितनी जायज़ दिली तमन्नाएँ हैं उनको कबूल व मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह जो लोग अपनी बेटियों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं उनको नेक साले रिश्ते नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जो लोग बे औलादी की वजह से परेशान हैं उनको औलाद सालिहा नरीना नसीब फरमा। ऐ अल्लाह रमज़ान मुबारक के अंदर जितना कुरान पढ़ा और पढ़ाया गया अल्लाह उसको पढ़ना पढ़ाना कबूल फरमा। अल्लाह जिसको दरस दिया गया जिसकी तदरीस की गई अल्लाह उसको भी कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह जितनी गलतियाँ हुई अल्लाह उन खताओं को मुआफ़ फरमा। अल्लाह जितनी बातें दुरुस्त की गई अल्लाह उसको हमारे नामा या माल का हिस्सा बना। ऐ अल्लाह हमारी जायज़ दिली तमन्नाओं को कबूल व मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह दुनिया के अंदर आला तरीन कामयाबियों कामरानियों से हमकिनार फरमा। ऐ अल्लाह जितने लोग मुकदमात के अंदर फंसे हुए हैं अल्लाह उनको मुकदमात से रिहाई नसीब फरमा। ऐ अल्लाह दुनिया भर के मजलूम व मखहूर मुसलमानों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह मजलूम बर्मियों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह मजलूम फ़लस्तीनियों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह मजलूम कश्मीरियों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान मजलूम हैं अल्लाह तू उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह पाकिस्तान की अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह पाकिस्तान की अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जो लोग तेरी मसाजिद को आबाद करने वाले हैं अल्लाह तू उनके घरों को आबाद फरमा। ऐ अल्लाह जो तेरी मसाजिद को आबाद करने वाले हैं अल्लाह तू उनके घरों को आबाद फरमा। अल्लाह जो मसाजिद के खिलाफ साजिशें करने वाले हैं अल्लाह उनके अज़ाइम से हम सबको महफूज व मामून फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ऐ अल्लाह अपने फजल व करम से बाग़े जन्नत में इस तमाम इज्तिमा को इसी तरह जमे फरमा। ऐ अल्लाह हमारी जायज़ दिली तमन्नाओं को कबूल व मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह अपने फजल व करम से हमारे नफ्स की इस्लाह फरमा। हमारी नीयत की कजियों को दूर फरमा। हमारे अमाल के खोट को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हमारी जायज़ दिली तमन्नाओं को कबूल व मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह हमारी जायज़ दिली तमन्नाओं को कबूल व मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह दीन व दुनिया की आला तरीन कामयाबियों कामरानियों से हमकिनार फरमा। अल्लाह दुनिया व आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाइयों से महफूज व मामून फरमा। अल्लाह दुनिया व आखिरत के सदमात से परेशानियों से मुश्किलात से महफूज व मामून फरमा। ऐ अल्लाह हमारी औलादों में से कुरान के हाफिज पैदा फरमा। अल्लाह हमारी औलादों में से सुन्नत के आलिम पैदा फरमा। अल्लाह हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना। अल्लाह रमज़ान मुबारक कई बाबरकत महीने के अंदर हम सब के अमराज को दूर फरमा। हमारी मईशत की तंगियों को दूर फरमा। हमारे हालात के उलझाओं को दूर फरमा। हमारी बेचैनियों बेकरारियों को दूर फरमा। हम सब के घरों में अमन व सुकून और राहतों का नज़ूल फरमा। हमारी बीवियों और औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना। हमारी बीवियों और औलादों को हमारी आंखों की ठंडक
ٹھنڈک بنا، اللہ حلال رزق فراح نصیب فرما، اللہ رزق حرام سے محفوظ و مامون فرما، اللہ معیشت کے بند دروازوں کو کھول دے، اللہ معیشت کی تنگیوں کو دور فرما، اللہ معیشت کی تنگیوں کو دور فرما، اللہ دین کے پر استقامت نصیب فرما، اللہ کتاب و سنت کے پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ خیر والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ایمان والی موت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو دین کا خدمت کرنے والے اپنے نوکروں میں شامل فرما، اے اللہ اپنے غلاموں کے اندر اپنے بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہماری نیتوں کی کجیاں دور فرما، ہمارے اعمال کے نفاق دور فرما، ہماری زبانوں کے جھوٹ دور فرما، ہماری آنکھوں کی خیانت دور فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے کرم عظیم کا نزول فرما، اپنی رحمت و برکات کا نزول فرما، اپنی مغفرتوں کا نزول فرما، اے اللہ ہماری تمام جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما، اللہ ہم سب کے بیٹوں کو، اللہ آپ کے بیٹوں کو، اللہ میرے بیٹوں کو دین کا خدمتگار بنا، اللہ دین کی خدمت کرنے والا بنا، اللہ ہمارے بیٹوں کو دین کا نوکر بنا، اللہ دین کا خدمتگار بنا، اللہ دعاؤں کو قبول و منظور فرما، اللہ دعاؤں کو قبول و منظور فرما، ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ جو دعائیں کی گئیں ان کو بھی قبول و منظور فرما، اللہ جو تشنا رہ گئیں ان کو بھی قبول و منظور فرما، جو ادا ہو گئیں ان کو بھی قبول و منظور فرما، جو الفاظ کا جامہ نہیں پہن سکیں ان کو بھی قبول و منظور فرما، اور دل کی گہرائیوں کو جاننے والے اللہ تو ہم سب کی مشکلات کو دور فرما، ہم سب پہ اپنے کرم عظیم کا نزول فرما، اللہ اپنے فضل و کرم سے اہل توحید کی نصرت فرما، اے اللہ اہل دین کی نصرت فرما، اے اللہ بوڑھے والدین پہ رحمتوں کا نزول فرما، جتنے والدین توحید کے پر فوت ہوئے ان کی باقی خطاؤں کو معاف فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔